تیسری آواز آئی یا جریج، پھر کہنے لگے یا ربی امی و صلاتی، کہ اللہ ایک طرف نماز دوسری طرف میری ماں ہے، میں کیا کروں؟ پھر بھی نماز کو جاری رکھا۔ والدہ نے بد دعا دی کہ جریج تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم بدکار عورتوں کا سامنا نہ کرو۔ اب یہ بد دعا تھی۔ جریج تھا تو بڑا فرمان بردار، بڑا عبادت گزار، لیکن نماز کی وجہ سے اپنی ماں کی آواز نہ سن سکا، اپنی ماں کے پاس نہ جا سکا۔ رکاوٹ اس کی نماز ہے، اور وہ نماز نفل تھی۔ ماں کے پکار پر جانا یہ فرض تھا، اس نے فرض کو مقدم نہیں کیا، نفل کو مقدم کیا۔ ماں نے بد دعا دی اور وہ بد دعا لگ گئی باقاعدہ۔ جہاں سے اس جسم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہیں سے اس کے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے۔ انسان کا جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے، زمین سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے زمین کے مختلف ٹکڑوں سے، مختلف حصوں سے، مختلف علاقوں سے مٹی اٹھائی، اور ایک مٹھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کا گھارا بنایا۔ اس مٹی میں کچھ سرخ رنگ کی مٹی تھی، کچھ کالے رنگ کی مٹی تھی، کچھ دوسرے رنگ، مختلف قسم کے رنگوں سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی مٹی کو، اس کے خمیر اور اس کے گھارے کو بنایا ہے۔ پھر یہ مٹی بھی مختلف مزاج کی، کچھ سخت ہے، کچھ نرم ہے۔ یہ سارے تاثیرات انسانوں کے اندر موجود ہے، آدم علیہ السلام کے اولاد کے اندر موجود ہے۔ کوئی سخت مزاج کا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے، کوئی معتدل مزاج کا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس سے فوائد زیادہ لیے جاتے ہیں، کوئی ایسے ہیں جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بعض ایسے ہیں جن سے کم فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ رنگ کے ہیں، کچھ کالے ہیں، مختلف رنگ، مختلف مزاج۔ یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مٹی اٹھائی تھی زمین سے، اس کے تاثیرات ہیں جو آدم علیہ السلام کے اولاد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس انسانی ڈھانچے اور باڈی کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کا بندوبست بھی زمین سے ہی کیا ہے۔ اس کو جس خوراک کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ خوراک زمین سے پیدا فرمائی ہے۔ وہ اناج کے شکل میں، وہ پھلوں کے شکل میں، وہ انسان خود کھائے، اس کو غذا کی جو کمی ہے وہ پوری کر دے، یا جانور کھا کر اس سے انسان کے لیے غذا بن جائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کے اندر دوسری چیز وہ روح ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ڈالا ہے، اور اس کے لیے غذا بھی اللہ نے اپنے طرف سے نازل فرمائی ہے۔ وہ غذا اللہ کی طرف سے انبیاء کی تعلیمات کے شکل میں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے شکل میں، وحی الہی کے شکل میں، وہ غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ اب یہ غذا جسم کے لیے بھی ہے، غذا روح کے لیے بھی ہے، اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے۔ لیکن جو جسم کی غذا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے فکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو نے زمین پر رہ کر جتنا ٹائم گزارنا ہے، اس میں تجھے جس غذا کی ضرورت ہوگی، جو تیرے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مناسب ہے، اللہ نے وہ لکھ کر نوٹ کر لیا ہے، اور وہ تجھے مل کر رہے گا۔ اور دوسری طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی، انسان کو اس کے لیے خود کوشش کرنی ہے۔ اس غذا کو اللہ نے آسمان سے اتارا تو ہے، لیکن اس کو حاصل کرنا، اس سے اپنے جسم کو توانائی پہنچانا، اس کے ذریعے اپنے جسم کو زندہ رکھنا، یہ انسان کی اپنی کوشش ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر شخص وہ اس جسم کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے، اس کے غذا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، اس کو ہر قسم کی ضرورت اور سہولت فراہم کرنے کے لیے، ہم میں سے ہر شخص دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے۔ رات سوتے ہیں تو اسی فکر میں، صبح اٹھتے ہیں تو اسی کے لیے پلاننگ کرتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہیں تو اسی کے لیے دوڑتے ہوئے،
کہ اس جسم کی کمی، اس جسم کی خوراک، اس جسم کے غذا، اس جسم کے سہولیات، ان کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں۔ یہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ روح کی زندگی ہے، اور اس کو زندہ رکھنے سے ہم اکثر غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو اللہ کی بات سنو، وللرسول، اور رسول کی بات سنو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکارے اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تمہیں زندگی فراہم کرتی ہے، وہ چیز جس سے تمہیں زندگی ملتی ہے، تمہیں حیات ملتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اس بات کو بھی جان لو، جب بھی پکارا جائے اس پکار پر لبیک کہو۔ اگر انتظار کرو گے کہ بعد میں مان لوں گا، بعد میں سن لوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ حائل اور رکاوٹ بن جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ مقصد یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے تو اس کو کر گزرو، ایسا نہ ہو کہ انتظار میں رہو اور بعد میں توفیق نہ ملے، بعد میں فرصت نہ ملے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھن جائے۔ اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو متوجہ فرما کر یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک صحابی کے سامنے پڑھی تھی۔ ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں نفل پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، فرمایا ابو سعید، میں نے اپنی نماز جاری رکھی کہ نفل نماز ہے، سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں گا، پوچھ لوں گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے تو تم اس پر فوراً لبیک کہو۔ یہ آیات سنائی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ آپ یقیناً نماز پڑھ رہے تھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز نفل نماز تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر، آپ کی پکار سن کر اس پر لبیک کہنا یہ نفل نہیں، یہ فرض تھا، یہ فرض تھا۔ اس فرض کے مقابل میں نفل کو چھوڑ دینا لازمی تھا۔ ایک طرف فرض، ایک طرف نفل، فرض کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب قرأت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی سنتے پیچھے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ سنتے یقیناً اہم ہے، لیکن اس فرض کو امام کے ساتھ پڑھنا، امام کے ساتھ فرض میں شامل ہونا، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور اس پر ایک اور واقعہ، جریج ایک معروف عابد زاہد، دنیا سے کنارہ کش بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی گزرا ہے۔ اس کا واقعہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جریج نماز پڑھ رہا تھا اپنے عبادت خانے میں، اس کی والدہ نے آواز دی، یا جریج۔ جریج نے کہا یا رب امی و صلاتی، نماز کے دوران کہنے لگا یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ ذہن میں یہ بات غالب آئی کہ یہ نماز اللہ کے لیے ہے، اور والدہ جو پکار رہی ہے، چلے وہ بعد میں بات سن لوں گا، نماز جاری رکھی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آواز آئی یا جریج،
پھر نماز کے دوران سوچنے لگے یا رب امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے دوسری طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ پھر بھی نماز کو جاری رکھا۔ تیسری آواز آئی یا جریج، پھر کہنے لگے یا رب امی و صلاتی، یا اللہ ایک طرف نماز دوسری طرف میری ماں ہے، میں کیا کروں؟ پھر بھی نماز کو جاری رکھا۔ والدہ نے بددعا دی کہ جریج تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم بدکار عورتوں کا سامنا نہ کرو۔ اب یہ بددعا تھی۔ جریج تھا تو بڑا فرمان بردار، بڑا عبادت گزار، لیکن نماز کی وجہ سے اپنی ماں کی آواز نہ سن سکا، اپنی ماں کے پاس نہ جا سکا۔ رکاوٹ اس کی نماز ہے، اور وہ نماز نفل تھی۔ ماں کے پکار پر جانا یہ فرض تھا، اس نے فرض کو مقدم نہیں کیا، نفل کو مقدم کیا۔ ماں نے بددعا دی اور وہ بددعا لگ گئی باقاعدہ۔ ایک بدکار عورت بنی اسرائیل میں سے، اس نے کسی چرواہے سے بدکاری کر کے، تفصیلی واقعہ میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، بلکہ پہلے لوگوں سے کہا تھا کہ میں اس جریج کو ورغلاؤں گی، اس کو اس عبادت سے نکال کر بدکاری پر لگا دوں گی۔ اس نے ساری کوششیں کی، جو جریج نہیں مانا۔ اس کے بعد جریج نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ایک چرواہے سے اس نے بدکاری کی، بدکاری سے اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے الزام لگایا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگوں نے جریج کو مارا، پیٹا، اس کا عبادت خانہ گرا دیا۔ تو اس نے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اچھا پوچھتے بھی ہو کہ کیوں مار رہے ہو؟ بدکاری سے تیرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا کون سا بیٹا؟ بچے کو لایا گیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی 2 رکعت، اس کے بعد جا کے بچے کو یہاں اپنی انگلیاں ٹونس کے اس کے پہلو میں، اور کہنے لگا کہ من ابو کا یا دبوس، بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ جو ابھی نومولود بچہ ہے، بات کرنے کا قابل نہیں ہے، اس سے سوال کیا۔ اس بچے نے کہا ابھی فلان الراعی، میرا باپ جو ہے فلان چرواہا ہے، چرواہے کا نام لیا۔ اتنا چھوٹا سا بچہ جو بات کرنے کا قابل نہیں ہے، اس کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے جریج کو چومنا شروع کیا، اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، اس سے معافی مانگی اور کہا ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنا کے دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، سونے کا نہیں بنانا، مٹی کا بنا کے دے دو۔ اور یہ میری ماں کی بددعا مجھے لگ گئی۔ ماں کی بددعا لگی اس لیے کہ اس نے ماں کی آواز سن کر اپنے نماز کو جاری رکھا۔ نماز نفل تھی اور ماں کی آواز پر جانا یہ فرض تھا۔ تو ایسا جہاں پر بھی فرض اور نفل کا مقابلہ ہو، وہاں فرض کو مقدم کرنا چاہیے۔ تو اس صحابی نے اپنی نفلی نماز جاری رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر نہیں گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنائی۔ اس آیات کے اندر کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو پکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان اور حکم ہے، اس میں انسان کی زندگی ہے، اس سے انسان کو زندگی ملتی ہے۔ لیکن وہ زندگی صرف جسمانی زندگی نہیں، وہ کامل زندگی ہے، وہ مکمل زندگی ہے۔ صرف جسم کا زندہ ہونا اس کو زندہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص جو مرا ہوا تھا، مردہ تھا، کیا مطلب؟ یعنی زندہ تو تھا، دنیا میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردہ تھا، اس کے اندر زندگی نہیں تھی جو حقیقی زندگی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو جسمانی زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے جب تک روح زندہ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فاحییناہ، اس کو ہم نے زندہ کر دیا، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اس کے لیے ہم نے روشنی فراہم کر دی، جس روشنی کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان کو روشنی قرار دیا ہے، اور ایمان حقیقت میں روشنی ہے، ایمان کو زندگی قرار دے دیا ہے۔ ایمان زندگی ہے، کیونکہ ایمان، اس سے انسان روحانی طور پر زندہ ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم اپنے جسمانی طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، غذا کی لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے، یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، اس لیے یہ نہیں کھانی کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، یورک ایسڈ بڑھ جائے گا۔ مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں، پھر اپنا چیک اپ بھی کرواتے ہیں کہ کہیں مجھے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مسئلہ تو نہیں۔ یعنی مختلف طریقوں سے اپنی زندگی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو برقرار رکھنے، بہتر رکھنے اور اس کو مزید جو ہے ترقی دینے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اس جسم کو سہولت فراہم کرنے کے لیے، آرام دہ بنانے کے لیے اپنا گھر، رہائش، کھانا پینا، گاڑی اور دیگر معاملات بڑی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن جس چیز کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ اپنے روح کو زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور روح کی زندگی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ روح کی زندگی حاصل ہوتی ہے قرآن اور سنت سے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے۔ آج ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی یہ چیک کیا ہو کہ میں اپنی ایمانی کیفیت میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ایمانی روشنی کو میں بہت ختم ہوتا دیکھ رہا ہوں؟ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بیمار جب بیمار ہوتا ہے وہ اچھی سے اچھی چیز کھائے، اس کے منہ میں جو کڑواہٹ ہوتی ہے اس کو اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ ذائقہ کون محسوس کرتا ہے؟ جو تندرست ہو، صحت مند ہو۔ ایمانی لحاظ سے اگر ہم صحت مند ہوں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان کا مٹھاس کیا ہے، ایمان کا ذائقہ کیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم نے محسوس کیا ہے کہ اس نماز کی وجہ سے مجھے کیا مٹھاس ملا، کیا ذائقہ ملا، کیا لذت ملی؟ میں سجدہ کرتا ہوں، اس سجدے میں کوئی مزہ، کوئی ذکر، کوئی ذائقہ، کوئی لذت پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن پڑھتا ہوں، اس قرآن کی وجہ سے دل کے اندر روشنی، آنکھوں کے اندر ٹھنڈک اور ذہن کے اندر سکون کبھی ہم نے محسوس کیا ہے؟ یہ وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو تندرست ہو ایمانی طور پر، روحانی طور پر، اور جو بیمار ہوتے ہیں وہ پہلے تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھ لیں گے، سلام پھیر کر فارغ ہو جائیں گے، لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کچھ کیا بھی ہے۔ کوئی ذائقہ، کوئی لذت، کوئی مٹھاس محسوس نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اندر سے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بیماری کا علاج سوچا ہے؟ کبھی ہمیں فکر پیدا ہوئی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا، سجدہ کرتا ہوں لذت حاصل نہیں ہوتی، قرآن پڑھتا ہوں دل میں سکون نہیں آتا، دعا مانگتا ہوں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے حاصل نہیں ہوتا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور جب یہ ہم سوچتے نہیں، فکر مند نہیں ہوتے، تو پھر علاج کا کہاں سے سوچیں گے؟ جب انسان کو بیماری سے ڈر ہو، اس بیماری کے لیے وہ علاج کا بھی سوچتا ہے۔ جب ہمیں بیماری کا ڈر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، انسان روحانی طور پر جب زندہ ہوتا ہے اس کو ان تمام باتوں کا خیال رہتا ہے، اس کو علاج کی فکر ہوتی ہے کہ میں اگر کسی معاملے میں کوتاہی کرتا ہوں یہ ایک بیماری ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، غالباً ابن ابی حاتم ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور، وہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، میں جب رات کو سوتا ہوں میں لوٹا پانی کا بھر کر اپنے سرانے رکھتا ہوں، سر کے ساتھ رکھتا ہوں اور اس کے اوپر مسواک رکھتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا،
لیکن میری آنکھیں اس وقت کھلتی ہے جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے. میں تہجد نہیں پڑھ پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میں تہجد پڑھنے کا شوق تو رکھتا ہوں لیکن میں اس شوق کو پورا نہیں کر سکتا. میں نفلی روزے تو رکھنا چاہتا ہوں لیکن رکھ نہیں پاتا. میں فلاں عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا. اس کی وجہ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ علاج کا پوچھتے ہیں، اپنے والد سے پوچھتے ہیں. والد بھی بہت بڑے امام اور عالم ہیں. کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ والد صاحب نے کیا خوب جواب دیا. کہتے بیٹا آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے تجھے توفیق نہیں ملتی کہ تو اٹھ کر تہجد پڑھے. اور پھر آیات پیش کی وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. آیت اگرچہ جہاد کے بارے میں ہے کہ جہاد کے لیے ان کا نکلنا اللہ کو گوارا نہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بٹھائے رکھا. لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دے، تو اللہ نے تجھے لٹائے رکھا، اٹھنے کی توفیق نہیں دی. آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن سے توفیق چھن گئی ہے. شوق ہے، نیکی کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کروں، بہت بڑا عالم بنوں، دین کا داعی بنوں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دوں. لیکن جب کتاب کھولنے بیٹھ جاتا ہوں، جب استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، تو دل میں اور کچھ خیالات آتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ بس پڑھنا چھوڑ دوں، مدرسے چھوڑ دوں، جا کے بس اپنے گھر میں آرام سے رہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو توفیق سے محروم ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دوری کے اسباب کیا ہیں ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور جب ہم بیماری کا احساس کریں گے تو علاج کے لیے فکر مند ہوں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جسمانی طور پر ہمیں معمولی تکلیف ہو، سینے میں تکلیف ہو، تو جا کے ECG کرواتے ہیں، جا کے ایکو کرواتے ہیں، انجیوگرافی کرواتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے دل کا. اور دل کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. دل کا مسئلہ جس طرح جسمانی طور پر خطرناک ہے، روحانی طور پر اس سے بڑا خطرناک ہے. کیونکہ دل جب سخت ہو جاتا ہے، دل جب کالا ہو جاتا ہے، دل جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کے سارے اعمال ٹیڑھے ہوتے ہیں. انسان کے اوپر پھر دین کے آثار نظر نہیں آتے. وہ نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن دل جب اندر سے مرا ہوا ہے، اس نماز کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ دعا مانگ رہا ہوگا، دل جب مرا ہوا ہو تو اس دعا کے کوئی اثرات، کوئی عاجزی، کوئی خضوع، کوئی قبولیت کا یقین اس کے دل میں نہیں ہوگا. وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، وہ قرآن جو پہاڑوں پر اثر کرنے والا قرآن ہے، لیکن جب دل اندر سے خراب ہو تو نہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام اللہ. اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھتے سیر نہ ہوتے، کبھی بھی اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے نہ برتے. اور آج ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنا، پتہ نہیں رمضان میں کہیں کوئی ختم کر لے، پورے سال میں کہیں ایک دفعہ قرآن مکمل کر لے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور صحابہ کرام تابعین کے بارے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم کتنے دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 7 دن میں، کسی کو 3 دن میں قرآن مکمل پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس سے کم دنوں میں نہیں. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کم دنوں میں ختم کریں. کیا وہ دنیا کے کام نہیں کرتے تھے؟ ان کے پاس تو ٹائم کی کمی تھی لیکن ٹائم کے اندر برکتیں تھی. آج ہمارے پاس روشنی بھی ہے، رات دن کی طرح آپ رات جس ٹائم چاہے لائٹ جلا دیں، کوئی بھی اندھیرا محسوس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ رات ہے یا دن ہے. وہ تو دن کو پڑھ سکتے تھے، رات کو کہاں؟ نہ روشنی کا اتنا انتظام تھا، نہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ تیل خرید کر چراغ جلا دیں. اس زمانے تو مسجدوں میں بڑی مشکل سے کہیں چراغ جلانے کے لیے تیل دستیاب تھا.
عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مسجد کے اندر چراغ نہیں جلتی، چراغ جلائے بغیر نماز پڑھاتے ہیں فجر کی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر ابو لولو فیروز المجوسی نے جو ہے خنجر مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مجھے نہ مل سکے، میں نے آپ کو گم پایا اپنے بستر سے، تو میں نے ہاتھوں سے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا، ہاتھ سے تلاش کرنا شروع کیا، میرے ہاتھ آپ کے ایڑیوں کے اوپر لگ گئے، آپ کے پاؤں کے اوپر، آپ اپنے دونوں ایڑیوں کو ملائے ہوئے تھے اور پاؤں کو کھڑے کیے ہوئے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے سجدے کی حالت میں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں۔ تو رات کے وقت اپنے گھر میں چراغ جلانے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے میں کتنے آگے تھے۔ اور ہم تو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ کے دل بھر جاتا ہے، اس لیے کہ دل کے اندر خرابی ہے، اور یہ دل کی خرابی، ایمان کی کمزوری، روحانی بیماری، ان چیزوں کا علاج اگر ہم نہ کریں تو یہ پھر انسان کا نفس مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل مر جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر جو روحانی زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی مثال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ ایک مردہ ہے جو اپنے رب کو یاد نہیں رکھتا، جب رب کو یاد نہیں رکھتا اس کا دل مر جاتا ہے، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، روح کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک لاش ہے چلتی پھرتی۔ اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں کون رہتے ہیں؟ مردے، قبرستان میں مردے رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں کو قبرستان، ان مردوں کے رہائش گاہ نہ بناؤ۔ مردے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مردوں کی جو زندگی تھی اللہ کی عبادت کے لیے، وہ زندگی ختم ہو گئی۔ اب وہ نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لہذا تم اپنے گھروں کو مردوں کی رہائش گاہ نہ بناؤ۔ یعنی تم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے قرآن پڑھو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ یہ ایک حدیث سے مسلم کی پوری۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس گھر میں تم رہتے ہو قرآن نہیں پڑھو گے، تم اور مردے برابر ہیں، تمہارے اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے گھر کو قبرستان بنائے ہوئے ہو۔ لیکن جب اپنے گھر میں تم قرآن پڑھو گے، وہاں پر زندگی ہوگی، ایمانی زندگی، روحانی زندگی، تم پھر مردے نہیں، یہ زندوں کا گھر ہے۔ یہ ساری باتیں، ان سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم کوتاہی کر رہے ہیں اپنی روحانی زندگی کے حصول کے لیے، روح کے غذا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کوتاہی سے ہمیں باز آنا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ روح کو ہمیں غذا فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جسم کے لیے تو سارے کوشش کرتے ہیں، کوئی کافر ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے، بلکہ کوئی جانور ہے تو وہ بھی لگا ہوا ہے۔ کیا جانور اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ اپنے لیے اچھی جگہ، سہولت والی جگہ رات گزارنے کے لیے تلاش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتے جو آرام دہ جگہ ہو، چاہے وہ بلیاں ہیں، کتے ہیں، جو بھی جانور ہیں۔ اگر ہم بھی یہی کرتے ہیں، زندگی کا مقصد ہمارے بھی یہی ہو، تو پھر اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ انسان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، لیکن یہ مقام اس لیے ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں۔ ان انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات سے، ان انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں سے ہدایت حاصل کرنا،
روشنی حاصل کرنا، اپنے روح کے لیے غذا حاصل کرنا، ایمانی قوت کو بڑھانا، یہ انسان کے لیے اصل زندگی ہے اور انسان کے لیے عزت اور شرف ہے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں، بلکہ جانور سے بھی یہ بدتر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن نے کہا، لہم قلوب لا یعقلون بہا، دل تو ہے لیکن ان دلوں سے عقل کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی ہے لیکن یہ سنتے نہیں۔ آنکھیں بھی ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھتے نہیں ان آنکھوں سے۔ بہت سارے لوگ وہ دیکھتے ہیں تو صرف دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں، بس اس فکر میں ہے کہ جی میرے تو ایک پلاٹ ہے، دوسرا پلاٹ بھی ہونا چاہیے، ایک گھر ہے یہ رہائش کے لیے ہے، کرائے کے لیے بھی گھر ہونا چاہیے، گھر ابھی بنایا ہے اس کے اندر ٹائلز کا بندوبست ہونا چاہیے، فلاں فلاں، یہ ساری سہولتیں حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے حرام اور حلال کی تمیز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو روند کر ان چیزوں کا حصول یہ جرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک شعر منسوب ہے اور نحویوں نے اس کو اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے کہ بعض دفعہ ندا کے لیے شروع میں حمزہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، ابنی ان من الرجال بہیمۃ فی صورت الرجل السمیع المبصر فتن بكل مصیبت فی مالہ فاذا اصیب بدینہ لا یشعر۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹے لوگوں میں سے، مردوں میں سے ایسے مرد بھی ہیں کہ جو جانوروں کی طرح ہے۔ فَطِنٌ بِكُلِّ مُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ، مال میں اگر ان کو کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے لیے بڑے فکر مند، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِينِهِ لَا يَشْعُرُ، لیکن دین کے بارے میں اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی کوئی فکر نہیں۔ آج ہم اکثریت کی یہی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی روحانی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کی روشنی سے ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر دے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ اللہ دلوں کی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے اور ہر طرح کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔